کیا آپ کو نہیں لگتا آج امت محمدی بھی یہی کر رہی ہے؟ آج امت محمدی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کو پامال کر رہی ہے، جیسے بنی اسرائیل نے تورات کو پامال کیا تھا، اپنی کتاب کو پامال کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ Today we discuss about history of Palestine. But before we dive into the history of Palestine, میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سرزمین کی اہمیت کو سمجھیں کہ جب تک ہم کسی چیز کی ویلیو کو جانتے نہیں ہیں تب تک ہم اس کے لیے اپنے دل میں جذبہ پیدا نہیں کر سکتے۔ فلسطین کیوں ہمارے لیے اتنا امپورٹنس رکھتا ہے؟ کیوں مسجد الاقصیٰ کا نام سن کے مسلمان اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت ادا کی۔ یعنی یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فلسطین صرف ایک جگہ نہیں ہے بلکہ یہ سرزمین بہت ہی مبارک زمین ہے جو کہ ہماری روحانی وراثت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز مسجد الاقصیٰ کو ہمارے لیے اتنا امپورٹنس اس کے بھی رکھا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا دوسرا قبلہ ہے۔ And according to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, Palestine, بیت المقدس was built after 40 years of مسجد الحرام۔ اور اس کی سب سے پہلے ایک کنیکشن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے ہجرت کروا کے اس سرزمین پہ بسایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو قرآن میں ایسے مینشن کرتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف لے گئے جو پوری دنیا کے لیے مبارک ہے۔ تو یہ زمین ہی بہت مبارک زمین ہے۔ And you know, بیت المقدس was rebuilt by ابراہیم علیہ السلام، یعنی ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مسجد الحرام کو ریبلڈ کر رہے تھے اور دوسری جگہ اسحاق علیہ السلام مسجد الاقصیٰ کو ریبلڈ کر رہے تھے۔ لیکن یہ زمین صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا بھی مرکز رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں پر حکومت کی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سرزمین کو دوبارہ سے مزید روشن کیا ہے، اس مسجد کو دوبارہ سے روشن کیا۔ ابھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص اس مسجد کے اندر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ Now that we have understood the special significance of this land, let us begin our journey through this history. اس تاریخ کا اصل اور اہم باب اور سبق آموز باب بنی اسرائیل کا عروج زوال ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تم اس زمین میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے اس چیز سے صاف انکار کر دیا، اپنے نبی کی نافرمانی کی، جس کا ان کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم کبھی وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ خود وہاں سے نہ نکل جائیں۔ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک وادی تہ میں بھٹکا دیا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سزا تھی اس قوم کے لیے جس قوم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اپنے نبی کی نافرمانی کی تھی۔ But after 40 years انہوں نے یوشع علیہ السلام کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کیا اور فلسطین میں داخل ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ دن تک وہاں انہیں رہنے نہیں دیا اور وہ دوبارہ وہاں سے نکال دیے۔ And after 300 years بنی اسرائیل نے دوبارہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا، دوبارہ سے بنایا، لیکن جس کو یہودی ٹیمپل آف مونٹ کہتے ہیں۔ And again 400 years کے بعد بیبلین امپائر کے بادشاہ نے ان سے حکومت پھر چھین لی اور ہزاروں یہودیوں کو مارا اور غلام بنا دیا۔ مسجد الاقصیٰ کو بھی ڈسٹروائے کر دیا، جلا دیا، جس کا ذکر اس کا واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کچھ اس طرح
طرح کی آیت میں ڈیفائن کرتے ہیں، پھر جب پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑنے والے تھے اور وہ تمہارے درمیانی مقام تک گھس گئے۔ اسلامک اسکالرز اس آیت کو بیبلین امپائر کی اس چیز سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ بیبلین امپائر اسرائیلیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ایک عذاب آ رہا۔ So after 70 years, the great Cyrus the Great، جسے ہم ذوالقرنین کہتے ہیں، اس نے دوبارہ سے فلسطین کو فتح کیا اور یہودیوں کو آزاد کرایا اور دوبارہ بنی اسرائیل کو فلسطین بھیجا اور بیت المقدس کو رینوویٹ کروایا۔ But after 400 years, Palestine was taken away again from Bani Israel by Roman Empire۔ اس ٹائم یہ سلطنت بہت تیزی سے ایکسٹریملی پھیلتی چلی جا رہی تھی پوری دنیا میں، لیکن اس کو فل سٹاپ کس نے دیا؟ خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ ابن آپ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور وہ وقت تھا حضرت عمر فاروق کا، جب حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس کو دوبارہ سے فتح کر لیا تھا۔ لیکن یہ سب سے پہلی دفعہ اور پہلا واقعہ تھا اسلامک ہسٹری کے اندر جب مسلمانوں کے ہاتھ میں اور عربیوں کے ہاتھ میں فلسطین کی ایک حکومت آئی تھی اور فلسطین کے اوپر مسلمانوں نے حکومت کی تھی۔ لیکن after 350 years 11th century میں کروسیڈرز نے مسجد اقصی پر قبضہ کیا اور 90 ایئرز تک اس نے رول کیا، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی جیسے لیڈر کے ذریعے بنی اسرائیل کو دوبارہ سے آزادی دلوائی، دوبارہ سے فلسطین کو فتح کیا گیا، اور وہاں پر ایک عثمانی خلافت کا رائج ہوا۔ But biggest disaster was come after 800 years۔ 800 سال کے بعد سب سے بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے جب عثمانی خلافت کی، تو ورلڈ وار 1 کے بعد عربیوں نے برٹش کے ساتھ مل کر عثمانی خلافت کو ختم کیا۔ Because of nationalism، as a result فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ and then برٹش اور یہودیوں کے بیچ میں ایک ڈیل ہو چکی تھی، اور وہ ڈیل کیا تھی کہ اگر برٹش کو اسرائیل کا حصہ آتا ہے، اس کو یہ علاقہ اس کے قبضے میں آتا ہے، تو وہ سب سے پہلے یہودیوں کو ایک الگ اسٹیٹ بنا کے دے گا۔ اور یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ یہودی میتھمیٹکس کے اندر، فائنانشلی، فزیکلی اور بزنس سائنسز کے اندر بہت ایکسٹریم پہ جا چکے تھے، بہت آگے جا چکے تھے۔ یہ کمیونٹی اتنی اسٹرانگ بن چکی تھی، یعنی یورپ کی تمام کمیونٹی پہ سب سے زیادہ اسٹرانگ کمیونٹی یہودیوں کی تھی، جس کا سپورٹ برٹش کو بالکل اور ضروری چاہیے ہی تھا، یہودیوں کا سپورٹ چاہیے تھا۔ So that's why ان کو فیور میں رکھتے ہوئے اس نے اسٹیٹ کا وعدہ کیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ Now this is the thing to understand that ان میں سے اکثریت میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زائنزم کی سوچ کو بلڈ کیا، اور زائنزم کی کہتے ہیں نا، زائنزم کی سوچ کو بلڈ کرتے ہوئے کیا، اور زائنزم کی سوچ کیا تھی کہ انہیں ایک الگ اسٹیٹ چاہیے، اسپیشلی جیروشلم فلسطین کا حصہ جہاں پر بیت المقدس ہے۔ انہوں نے ایون سلطان عبد الحمید سے بھی اس چیز کو سامنے رکھا، لیکن سلطان عبد الحمید نے اس چیز کا صاف انکار کر دیا۔ ایز اے ریزلٹ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، if they have to take Palestine, they have to first destroy Ottoman Empire۔ اور عثمانی خلافت ڈسٹروائے ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، یہودیوں نے آہستہ آہستہ سے فلسطین پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ بلک اماؤنٹ میں یہودیوں نے ہجرت کرنا سٹارٹ کر دی فلسطین کی طرف۔ بٹ بیفور دس، اس سب سے پہلے اسرائیل کے بیفور آل دس تھنگس، تمام عرب کی کنٹریز اسرائیل کا ایک اسٹیٹ ہونے کے بالکل خلاف ہو چکے تھے، اور عربیوں نے اس چیز کے، عرب کے تمام کنٹریز، سارے مسلم کنٹریز ایک جگہ ہو کر انہیں یہ بات کہی تھی کہ اسرائیل کے ایک اسٹیٹ ہونے میں وہ ساتھ میں نہیں ہے، اور انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا۔ اور جب حملہ کیا، جب اسرائیل کو بنے ہوئے ابھی اسٹیٹ بنے ہوئے صرف ایک دن ہوا تھا،
لیکن انفارچونیٹلی وہ یہ جنگ شکست سے دو چار ہوئے. اس جنگ سے وہ لوگ وار ہار گئے. عرب کنٹریز اپنے سے 3 گنا چھوٹے ملک سے، عرب کنٹریز، تمام ملک کنٹریز اسرائیل سے یہ جنگ ہار گئے. اسرائیل نے یہ جنگ صرف اکیلے نہیں جیتی، اس کے پاس پوری دنیا کا سپورٹ تھا. آسٹریلیا، رشیا، امریکہ، انگلینڈ، برٹش، ان تمام کنٹریز کا اسرائیل کے پاس ایک بہت بڑا سپورٹ تھا. بٹ ان 1967 ویسٹ بینک، کیونکہ فلسطین کا جب انہوں نے اسرائیل نے اپنا ایک اسٹیٹ بنا لیا تھا برٹش کے سپورٹ سے، تو انہوں نے عرب کنٹریز کے بیچ میں ایک مضبوط حکومت قائم کی اور اب تک وہ قائم ہے. پر آفٹر 1967 ویسٹ بینک اور غزہ اسرائیل کے قبضے میں نہیں تھا. کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وار دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی بٹوین عرب کنٹریز اینڈ اسرائیل. بٹ انفارچونیٹلی عرب سیکنڈ ٹائم بھی بہت بری طریقے سے اسرائیل سے ہار گیا. اس کے بعد تمام عرب کنٹریز کے جو پیپلز تھے، جو رہائشی تھے، وہاں کے لوگ تھے، اپنے لیڈر کے خلاف ہو گئے، تمام وہاں کے عرب کنٹریز کے لوگ. اور انہوں نے ایک مہم اسٹارٹ کی، یعنی ایک سوچ بلڈ ہوئی، دا مسلم بردرہڈ. اور حماس بھی اسی مسلم بردرہڈ کا حصہ ہے، جس کو مصر کے ایک اسکول ٹیچر نے، جس کا بیج مصر کے ایک اسکول ٹیچر نے بویا تھا، جو کہ خود مولانا مودودی سے انسپائرڈ ہے. اس سب سیناریو کے بعد ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ جو مانگا تھا غزہ، اسرائیل نے، فلسطین کا حصہ، وہ سب چیزیں وہ ریپ کر چکے ہیں، وہ سب چیزیں وہ لے چکے ہیں. اور آج تک فلسطین کو کوئی بھی آزاد نہیں کرا پایا، اور آج تک اسرائیل سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں چھین پایا. لیکن آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ یہ ہسٹری ہمارے لیے کیا سبق آموز. دس از دا ہسٹری. I really want this that میری اس ہسٹری کو آپ کو بتانے سے آپ کے دل میں ایک ریسرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہر بار ذلیل و رسوا کیا. انہیں ایک سرزمین سے نکالا، پھر دوبارہ نکالا، پھر دوبارہ لے کر آئے، پھر دوبارہ نکال دیا. یعنی بنی اسرائیل نے بے انتہا ذلیل اور رسوائی کا سامنا کرا ہے. اور کیوں کرا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اپنے نبی کی نافرمانی کی. کیا آپ کو نہیں لگتا آج امت محمدی بھی یہی کر رہی ہے؟ آج امت محمدی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کو پامال کر رہی ہے، جیسے بنی اسرائیل نے تورات کو پامال کیا تھا، اپنی کتاب کو پامال کیا تھا. اللہ اکبر. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت محمدی کو ہدایت عطا کرے، ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.